اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین۔ حضور سرور عالم، رحمت عالم، شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے، بندہ جتنی دیر تک درود شریف پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالی کے فرشتے اتنی دیر تک اس درود پڑھنے والے پر رحمتیں برساتے رہتے ہیں۔ فرمایا اب بندے کی یعنی درود شریف پڑھنے والے کی مرضی ہے کہ وہ درود کم پڑھے یا زیادہ۔ رحمت کے حصول کے لیے اور خاص نذرانہ عقیدت کے تصور سے ہمیں بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود شریف کے تحفے پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، اور اب بھی ہم سب مل کر بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا سبق دیا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ پیغام کیا ہے کہ حضور ہمیں کہیں نہیں بھولے، اور جب وہ شافع ہو کر، محبوب خدا ہو کر اور مختار کل ہو کر ہم غریبوں کو نہیں بھولے، تو ہمارا حق بھی یہ ہے کہ موقع کوئی بھی ہو، رب خوشیاں دکھائے تو، کبھی غم کا سامنا ہو تو، گھر ہو یا مسجد، بازار ہو یا محلہ، دوستوں کی بزم ہو یا گوشہ تنہائی، کوئی بھی مرحلہ ہو، بس ان کو یاد رکھا جائے جنہوں نے کبھی ہمیں بھلایا ہی نہیں۔ یہ سبق ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے یہ عرس کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، ساری زندگی انہوں نے سبق یہی دیا ہے۔ اور یہ جو آج ہمارے بھائیوں نے عزیزم دولہ ہیں محمد حذیفہ، انہوں نے وہ کام کیا ہے جو غلامان مصطفیٰ کو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہمیں ہر خیر و خوشی حضور کے دامن کرم سے عطا ہوتی ہے، تو جب خوشیاں اس جناب سے عطا ہوں تو ان خوشیوں کے مرحلے میں ہمیں یاد بھی اسی ذات کو رکھنا چاہیے۔ یاد رکھنے کی چند چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ 12 ربیع الاول شریف پیر شریف کے دن صبح صادق کے وقت حضور پر نور شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریف ہوئی۔ حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا۔ پہلا عمل سجدہ، اور پہلی دعا جو حضور نے یوم ولادت پر مانگی ہے وہ دعا تھی ربی حب لی امتی۔ آسان سا ترجمہ اس کا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ حضور نے دعا فرمائی، اے میرے رب میری امت میرے حوالے کر دے۔ اب پہلا کام کیا ہے؟ سجدہ۔ دوسرا کام کیا ہے؟ امت کے لیے دعا۔ اعلیٰ حضرت ایک مقام پہ کہتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے سجدے پر بھی درود، اور یہ جو امت کو پہلے دن یاد رکھا ہے اس ادائے دل ربا پہ بھی لاکھوں سلام ہے۔
تھوڑی سی آواز سادہ کریں گے بھائی صاحب، تھوڑی سادہ کریں گے آواز. آج ہم ہنجلی میں پہلی دفعہ آئے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ ہم آہنگ ہوتے وقت لگتا ہے. ہنجلی تو ہے، ابھی ہم آہنگی نہیں ہیں، اور ہم آہنگی میں کچھ وقت لگتا ہے. تو ان کو گلہ نہیں سمجھ آندی پئی جی. ماشاءاللہ آج دن کے وقت میں بھی آپ لوگ سرکار کے ذکر کے لیے جمع ہو گئے، کتنی برکت والی بات ہے. مولا میری امت میرے حوالے کر دے. تو جن کو پیدا ہوتے ہی امت کا پتہ ہے، انہیں اپنی نبوت کا پتہ کیوں نہیں ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں نا جی؟ نبی ہوتا ہی امت کا ہے. ایک چیز میرے حوالے کر دے، یہ اتنی بڑی دعا ہے، اتنی بڑی دعا ہے کہ ہم اس دعا کا ہی شکرانہ پیش نہیں کر سکتے. ہم اس دعا کا ہی شکرانہ پیش نہیں کر سکتے. آپ غور کریں تھوڑا سا، جہاں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں، ظاہری بات ہے موسم ایسا ہے، اور میری عادت نہیں ہے کہ میں آپ کو تنگ کروں. بس آپ جہاں بھی بیٹھے ایک ریکویسٹ ضرور ہے کہ کان آنکھ دل ذکر حبیب کی طرف رکھیے گا. بس اتنی ریکویسٹ ہے. اس دعا میں دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، امتی میری امت. صوفیہ کہتے ہیں یہ وجد کا مقام ہے کہ حضور نے پیدا ہوتے ہی ہمیں اپنا کہہ دیا. سبحان اللہ. پیدا ہوتے ہی ہمیں اپنا کہہ دیا. دیکھیں نا، خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر کے لیے کہا مینڈا عشق بھی تو، مینڈا یار بھی تو. ہر چیز، یہ فنا کا مقام ہوتا ہے، فنا فی الشیخ. وہ ہر چیز کہتے رہے، اور اینڈ پر کیا کہا؟ جے یار فرید قبول کرے. کہا میں نے تو کہہ دیا ہے کہ میرا شیخ میری ہر شے ہے، پر قبولیت اس دن ہونی ہے جس دن وہ بھی کہہ دے کہ تو میرا ہے. جے یار فرید قبول کرے تے پھر سرکار بھی تو تے سلطان بھی تو. ربیع النور کی 12 تاریخ کو، دیکھو آج کی محفل کا عنوان بھی محفل میلاد مصطفیٰ ہے. ہم اس پہلے دن کو صدیاں بیت گئی ہیں سلام پیش کر رہے ہیں کہ جس دن حضور نے ہمیں اپنا کہا ہے. امتی میری امت. کس کی امت فرمایا؟ ایک دفعہ تو آپ کہہ لیں گے اچھا ہوگا. فی سبیل اللہ آپ نے کہنا ہے جنت اور عمرے کا ٹکٹ میرے پاس نہیں ہے. کی فرمایا حضور نے؟ میری امت. یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. ایک چیز ہو گئی. دوسری ہے حب لی، ہبہ کر دے مجھے، حوالے کر دے میرے. ماں اچانک گھر میں دیکھے نا کہ بچہ نہیں مل رہا، وہ دوسرے کمرے میں اسٹور روم میں گئی، وہاں بھی نہیں ملا. پھر وہ گوانڈیوں کے پاس گئی، وہاں بھی نہیں ملا. اب ماں کی مسلسل پریشانی بڑھتی جاتی ہے. اچانک اس کو کوئی آ کے کہہ دے کہ بی بی کیا بات ہے، انہیں کیا پتر اپنا نہیں لابدا. تو وہ آگے سے یہ کہے کہ وہ تے اپنے مامے نال ریڑی تے کلفی کھاندا پیاسی، مامے ہو دے چکیا ہویا سی، یا چاچے نے یا تائے نے. تو ماں کو سکون ہو جاتا ہے، حالانکہ ابھی اس نے دیکھا بھی نہیں، گود میں لیا بھی نہیں، اور وہ ماں بھی نہیں ہے جس نے گود میں اٹھایا، یا چاچا ہے یا تایا ہے، یہ ماما ہے. پر وہ مطمئن کیوں ہو جاتی ہے؟ مطمئن ہو اس واسطے ہو جاندی ہے کہ کسی اپنے دے حوالے ہے. انجلی آڑے ہو، کمزور ہو گئے ہو، آواز تو اڑی تگڑی کوئی نہیں ہے. سمجھائیے مطمئن ہو کیوں ہو گئی ہے کہ کسی غیر کل نہیں ہے. اگر انج لفظوں نو آکھے جان کہ پتہ نہیں ہے کہ اجنبی بندہ انہوں چکی لے جاندہ سی تو پھر سکون ہوئے گا. ہون تے ڈبل پریشانی ہو گئی کہ خبرے کو خدا نہ کرے اغوا کرنا نہ لے گیا ہوئے، کی حال ہونا ہے. تو جی ایک کیا ہے کہ چاچے کولے، مامے کولے، تائے کولے، تو ماں مطمئن ہوگی. تو اسی تھوڑا جیدہ والیم کٹاؤ، تھوڑا جیدہ. میں تھوڑا جیدہ آدیاں کہ سننا والا بیچارہ جڑا نہ ہو دیتے حملے نہ ہوں. یہ ذکر باغ ذرا سوفٹ طریقے سے سننے کو مل جائے.
تے جدوں ایک خبر آئی ہے کہ اپنے کولے تے اطمینان ہو گیا. ہن تواڈے سبحان اللہ کہن دا ٹائم ہے. جملہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ربی حب لی امتی, مال کا میری امت میرے حوالے کر دے. الہی میری امت سبحان اللہ. اسی تے او بختور ہاں جڑے پہلے دیہڑے ہی حضور دے حوالے ہو گئے. اس پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. سرکار تو پہلے دن بھی دعا ساڑھے واسطے منگی ہے کہ جے ساڑھے کار سالگرہ آ گئی, اللہ نے اولاد دے دیتی, شادی بیاہ دا موقع آیا, تو پھر حضور دے غلام دا حق نہیں بندا کہ او دا دھیان کسی اور آل جائے. او دا دھیان مدینے والی ہونا چاہیے ہے, سرکار دی ہی یاد ہونی چاہیے. کیوں جی, سمجھا کی گل دی؟ اچھا پھر کہاں بیٹا پاؤں نہیں کرتے کعبے کی طرف. اے منڈا جڑا لال ٹوپی آڑا ہے, ملت دو شاید چلو ساڑھی تے ادھی دنیا ہی مجذوب ہے. کعبہ شریف کی طرف پاؤں نہیں کرنا چاہیے, یہ ادب کے خلاف ہے. اور کتابوں میں لکھا یہ حدیث نہیں ہے کہ اگر کعبے ادب نال منہ کر کے بیئے تو اکھ دی بنائی تیز ہوندی ہے. اور ویسے نبی کریم علیہ السلام دی سنت مبارک یہی ہے کہ حضور اکثر قبلہ رخ تشریف فرما ہوندے. تے کعبے والے پاسے منہ کر کے تھکنا بھی نہیں چاہیے, کعبے والے منہ کر کے تے کنڈ کر کے پیشاب بھی نہیں کرنا چاہیے. چھوٹے بچے نوں ماواں تیاں جدوں پاٹ وغیرہ تے بٹھان تے اے انہاں تے ضروری ہے کہ سمت دا خیال کرن کہ بچہ جدو پاٹ وچ پیشاب کرے نہ او دا منہ کعبے وال ہوے تے نہ او دی کنڈ کعبے وال ہوے. جنہیں ادب کیتا انہوں دو ماں جانا ویچی باراں لگ جاندی ہیں. اچھا جی, اب ذرا اگلے مرحلے میں چلیں. ہم آپ سے رعایت کرتے کرتے بیچ میں پنجابی میں بھی آپ سے مخاطب ہیں. ایک سفر ہے مسند احمد حدیث ہے جڑی اگے ربی حبلی امتی علی سنائی ہے تے پہلے سجدے علی انہوں امام سیوطی خشاش کبرہ چ لکھیا ہے, باقی محدثاں بھی. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پاک علیہ مردوان نو فرمایا, پہلا جملہ بڑا کمال ہے, خدا نہ کرے کہ قضا ہو جائے. سرکار فرمایا کہ راتی نا میرے رب نے میری امت دے بارے میرے نال مشورہ کیتا ہے. کیا بات ہے. اچھا لفظ مشورہ ذمہ داری نال عرض کر دکھے. میرے رب تعالیٰ نے میرے نال میری امت دے بارے کی کیتا جی, مشورہ کیتا. مشورہ کیتا. اور مشورہ دیکھو کڈا سونا ہے. محبوب علیہ السلام پیارے جے تو چاہویں تے شفاعت لے لے ساڑھے کڑوں, شفاعت دا اختیار تے یا پھر انجے کہ ادھی امت بغیر پوچھیوں دسیوں اسی جنت داخل کر دیا. انہاں دوواں وچوں حبیب ایک اختیار کر لے. اگلی جڑی گل کر رہے ہیں وہ حدیث دے لفظاں چ نہیں ہے, یہ میں تشریحاً جملے عرض کرنا پہ ہیں کہ جدوں ایک گل ہوئی کہ یا ادھی امت جنت چلی جائے تے یا پھر حبیب شفاعت لے لے, تو مالکہ پوچھیا تے ہونا ہے نا کہ الہی یہ ادھی جنت چلی گئی تے پھر باقی ادھی, تے پھر ایگریمنٹ تے یہی ہونا ہے نا کہ او دے بارے پھر گل نہیں ہو سکتی, او دے بارے گل نہیں ہو سکتی. تسی دسو تانوں امید ہے کہ شوق پیدا ہو گیا ہوئے گا کہ سرکار کیڑی شے لئی ہے, تو جدوں حضور صحابہ پاک نو بیان فرما رہے ہون گے انہاں دے شوق دا عالم کی ہوئے گا. فرمایا صحابہ پاک علیہ مردوان نو, تانوں پتہ ہے کہ میں پھر کیڑی شے رکھی؟ عرض کی تھی اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جاندہ ہے. فرمایا میں شفاعت لے لی. میں کیڑی شے لے لی جی؟ شفاعت. ہن اگلا سوال دیکھو,
فرمایا تانوں پتہ ہے کہ میں شفاعت کیوں رکھی دوواں وچوں؟ عرض کی تھی اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جاندا ہے۔ جانے عالم علیہ السلام نے فرمایا شفاعت دے وچ وسعت زیادہ ہے۔ ہن اینوں آپا سوکھا کر لینے ہیں۔ سوکھے لفظاں چ گل اے ہے کہ جے ادھی امت والی گل حضور لے لین تے پھر باقی ادھی امت دے بارے گل نہیں ہو سکتی۔ تے حضور پوچھیا ہونا ہے کہ مالکا اے جڑی شفاعت ہے اے کنیاں دی کران گے؟ شفاعت جیڑی ہے اے دا کرائیٹیریا کی ہے، کنے کیاں دی شفاعت کر سکاں گے؟ تو ادھروں جواب اے ہی ملیا ہونا ہے کہ محبوب اے دے اتے قید کوئی نہیں، تیرے اشاریاں دی گل ہے۔ نعرہ تکبیر تکبیر، جنت داخل کر دیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ شفاعت واسطے قید کوئی تے سرکار نو فکر ہے اس امت دی۔ سبحان اللہ۔ گل آج کرنا صرف انہی ہوئی ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ تو پھر توجہ اس جانب گئی ہے کہ اے شفاعت وچ امت دا فائدہ بہت ہے۔ اس کر کے فرمایا اسی شفاعت والا جیڑا منصب ہے نا، آپشن ہے، انہوں اللہ دی جناب چو قبول کر لیا۔ اور اعلیٰ حضرت اس شفاعت دا جیڑا کمال ہے نا انہوں ایک شعر چ بیان کر دیں۔ امام کہندے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو فرمایا میں شفاعت رکھ لی۔ کیڑی شے رکھ لی؟ شفاعت رکھ لی۔ ایک حدیث پاک اور سنو، صحیح مسلم پہلی جلد کتاب الایمان وچ ہے۔ ہن تانوں پوچھن دا میرا حق بندا ہے کہ گلاں دی سمجھ آ رہی ہے؟ ہن تے انجلی والے ہو تواڈے پیچھے سی اردو بھی چھڑ دتی، کی آندے پہ کو سمجھ آ رہی ہے جی گلاں دی؟ صحیح مسلم دی حدیث ہے، نبی مکرم شفیع اعظم علیہ السلام نے اللہ کریم دے دو نبیاں دی دعا، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا بھی ہے، انہاں دعاواں نو بھی سوکھے لفظاں چ میں عرض کراں تاکہ مضمون سمجھ رہے کہ انہاں نبیاں نے اللہ دی جناب عرض کیتا کہ مالکا اسی تیرا پیغام امت نو دے دیتا، ہن تیری مرضی ہے، جنوں چاہے تو عذاب دے، تیرے بندے نے، جے معاف کر دیں تو معاف کرنا والا ہے۔ نبیاں دی دعا اپنی امتاں دے حق وچ سرکار دی نگاہ پاک چاہی نا تے حضور نو اپنی امت یاد آ گئی۔ بھائی صاحب یہ معمولی گل نہیں ہے، معمولی گل نہیں۔ دیکھو 30 سال تو زیادہ عرصہ ہو گیا سفراں وچ، دنیا جہاں دیکھ لئی ہر قسم دی شعبہ ہے زندگی نال وابستہ افراد دے نال اٹھن بیٹھن صبح و شام لگا رہندا ہے۔ وی آئی پی موومنٹ ہوئے نا جی، ایک ہے وی آئی پی، ایک وی آئی پی، او جیا کو کمرہ شمرہ کو 4 جی تگڑے ہون نا تے تاں بھی بندے نو وقت بن جاندا ہے کہ وہ ایک ماتڑ ماجا ساڑے نال آیا ہے، انہوں بھی کتے کمرے چ ساتھ لئیے، وگرنہ عمومی طور تے انجی ہوندہ ہے جی انہوں اتھے بٹھا دیو، انہوں اتھے بٹھا دیو، تے بسا اوقات انج بھی ہوندہ ہے کہ وہ وی آئی پی موومنٹ نو ویک کے نا چنگے پلے گوڑے سجن یار نو بھی لوگ بھول جاندے نے، وہ کہندے ہیں کوئی نہیں، کو افسران نال 4 سیلفیاں لئیے، کو گل بات کریے۔ اے جے سوکھی جی مثال تسی سمجھ گئے ہو تے نبیاں دیاں دعاواں اپنی امت واسطے ویکھ کے حضور نو ساڈی یاد آ جائے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا،
تے چھوٹی جی گل تے نہیں نہیں یاد آئی ہوں اس تو بھی بڑی گل ہے اہمیت ہمیشہ غور تدبر دا نہ ہے تاں بندے نو اہمیت دا اندازہ ہوندہ ہے یاد آندیاں ہی سرکار دیاں مبارک اکھاں چو آنسو جاری ہو گئے میرے بزرگ بھی اتھے تشریف رکھ دے ہو سفید بالاں آلے تے اے بابے جنہ گھر چون نہ اے بابے ماں دی صورت باپ دی صورت دادے دادی دی صورت نانے نانی دی صورت اے بابے اونجی برکت دا تویز ہوندے جس گھر وچ وڈیری عمر دا مائی بابا دادا دادی نانا نانی مائی باپ ہے چٹیاں والا آلے انہاں نو باہر کسے سیانے تو تویز لین دی لوڑ ہی نہیں حدیثاں وچ مضمون موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی دندہ ہے بارش دندہ ہے دشمنہ تے فتح دندہ ہے تو آڈے وڈیری عمر دے افراد دی وجہ نال تے گودیاں وچ دودھ پین آلے بچیاں دی وجہ دے نال یہ میں دونوں سوکھا جیا حدیث پاک دا مفہوم عرض کیتا ہے نوجواناں نو میں گزارش کرانگا تسی مستقبل نو بہتر کرن واسطے پا مسترہ ستارہ شناساں تے ٹیر سارا مال لے کے بڑے بڑے تویز دین آلیاں دی کل پیسے تے وقت برباد نہ کرو ایک گھر وچ مائی تے پیو جڑا بڑی عمر دا موجود ہے اے دے کو پیر پور کٹو بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ آپ بسم اللہ انہاں دے پیر شہر کٹو انہاں کولوں دعاواں لو ایویں کالے بکرے تے کالے مرغے ضائع کرن دی لوڑ کوئی نہیں اوہی کالے بکرے دے پیسے مائی تے خرچ کرو باپ تے خرچ کرو او دے دلوں جدو دعا نکلی نہ تے ساتھ تے بھی خیر ہے اے ان دیکھو اے دو تین میرے نال سبحان اللہ کہن آلے سن اس مشورے تے او بھی گئے وہ بھی گئے وجہ ہے کہ ماحول بڑا بدل گیا ماحول بڑا بدل گیا میں ایک حدیث پاک حضرت والا مرتبت محسن اہل سنت جناب قبلہ پیر ضیاء المصطفیٰ صاحب دی نظر کرن لگا چند دن پہلے حدیث میری نظر چو گزری جی تے اگے میں ایک پروگرام چو حدیث اس دن پڑھی گئی پہلی وری آج دوسری دفعہ ایچے حدیث پاک ہے پڑھ دا پیا ایدے نال ملدی جلدی حدیث تے کہ سانگلے میں کئی دفعہ پڑھی امدت القاری آلی او جڑے ایک صاحب نے آلہ حضرت انہوں فتاوہ رضویہ چ لکھیا ہے کہ ایک صاحب نے آکھیا کہ میں ماں نو موڑیاں تے بٹھا کے سفر کیتا ہے تے حضور میں حق ادا کرتا حضور گرمی بڑی سی پتھر انگاریاں وانگر سن تے سرکار اقدس علیہ السلام نے جڑا جواب دیتا ہوئے سی کہ تیرے پیدا ہون ویلے تیری والدہ نو جڑے تکلیف دے چٹکے لگے نا شاید تو کسی ایک چٹکے دا بدلہ دیتا ہو لیکن یہ تو میں آگے ذکر کئی دفعہ کی تھی اے حدیث پاک سنیا جی لطف آگیا جدن انہوں پڑھیا کہ نبی کریم علیہ السلام موجود نے سین کعبہ اور ایک صحابی پاک موڑیاں تے مائی نو بٹھا کے نہ والدہ نو تے کعبے دا طواف کر دے پہ کعبہ شریف دا تے کعبے دا طواف کر دیاں خبر انہوں نے دل چکی آیا کہ حضور پر نور شفیع اعظم علیہ السلام دی جناب چا حاضر ہوئے تے عرض کی تھی آقا اے تسا ملازہ فرما لیا ہے میری خدمت نو کہ میں ماں نو موڑیاں تے بٹھا کے تے کعبے دا طواف کراندہ پہ ہیں تے حضور پوچھنا ہے کہ میں اور مائی دا حق ادا کر دیتا کڈا پیارا سوال ہے تے پوچھن بھی انہاں کولوں رہنے جنہ دیاں اداواں دا نا شریعت ہے جنہ دیاں اداواں دا نام شریعت ہن جواب سننا میرے آقا علیہ السلام دا حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا اس ماں نے تینوں کدی بھی ہس کے ویکھیا ہے نا تے تو اس ہس کے ویکھن والی پیار والی نظر دا بھی اجے بدلہ نہیں دیتا کیا اس قدر اہمیت ماں باپ دی اس قدر مقام ماں باپ لہذا بھائی جی ماں پیو دی خدمت کرو ساتھ بھی خیر
نوجوانوں عقل دے گھوڑے نہ دوڑاؤ. تسی پڑھ لکھ گئے ہو, تسی دنیاوی سٹیٹس تو واقف ہو گئے ہو, نویں جہان چ تسی اکھاں کھولیاں, او دے تسی نام پرسنالٹی تے ڈسپلن تے قائدے تے ضوابط رکھ دیتے ہیں. کوئی ضابطہ نہیں, کوئی پرسنالٹی نہیں. ایکو پرسنالٹی ہے کہ حدیث چ فرمایا جنت تواڈے ماں پیو دے قدماں تھلے. اینو پان دی کوشش کیتی جائے, اللہ تعالیٰ دی توفیق دے. جے کول ماں پیو ناراض ہے نا, انہوں راضی کرنا چاہیے. پیر بھی پھڑنے پہن نہ پیو دے تے غیر دے پیر نہیں, یہی پیراں والا ٹور ٹور کے تینوں پیراں تے کھلار گیا. تے جے مائی دے ہاتھ بھی چمنے پہن نہ, ساڑھے ایسا فرماندے سن ہاتھ چمیا کرو ماں دے, تو کہنا جی حضور شرم آندی ہے, تو فرمانا او دے ہاتھ دی پکی روٹی کھان دیا شرم نہ آئی, او دی انی عمر لنگ گئی تو انہوں پکا پکا کے کھوان دیا. اللہ تعالیٰ ادب دی توفیق دے, مالک ادب دی توفیق. یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت, بہت بڑی نعمت. اللہ غنی حمید. تو میں کی عرض کردہ پیاسی کہ حضور علیہ السلام دی چشمان مبارک جو آنسو جاری ہو گئے, کون کسے واسطے روندہ ہے اوکھا کا, تے پھر آنسو بھی سرکار دے. یہی نظارہ کتے اس 14ویں صدی دے مجدد عاشقان دے امام اعلیٰ حضرت دے اکھ دی سامنے آیا نا, تے انہوں تعجب کہندے اللہ. اعلیٰ حضرت دے کلام چ بھی پورے قواعد نے کہ کنج پڑھنا ہے اللہ جائے تعجب. انج پڑھیا جاندہ ہے تعجب دے مقام تے, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. اللہ کیا سوال, جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. کامد رضا اب کا کیا مطلب ہے, کا دیکھ نہیں رہے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. کا اس امت دی یاد وچ, اس امت دی فکر جو حضور تے دریا بہا دیتے نے, اے اجے بھی جہنم ٹھنڈیا نہیں ہونا. حضرت اعلیٰ حضرت جیڑا میں آپ حضرات دی خدمت عرض کردہ پیاسی کہ آنسوان دی اہمیت کی ہے, وہ پھر حدیث دا اگلے حصے نہ سمجھ آ جائے گی. رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام نو بھیجیا کہ جا پتہ کر کے آ میرا محبوب کیوں رویا ہے. تے حالانکہ رب جاندہ ہے, اللہ تعالیٰ تو لکی ہوئی شاید کوئی نہیں نا جی کہ محبوب دی آنکھا چو آنسو کیوں آئے, پر اے حبیب دے بارگاہ دا پروٹوکول ہے کہ جبریل جاویں نہ ذرا پوچھ کے آ. جبریل امین بارگاہ اقدس حاضر ہوئے, عرض کی تھی رب العزت سلام ارشاد فرماندہ ہے, تے فرماندہ ہے کہ پوچھ کے آ حبیب کولوں کہ اکھاں چو آنسو جاری کیوں ہوئے, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. اے گل دوڑنال ہو رہی ہے اعلیٰ حضرت دے شیر دے ہوتے. تو سرور عالم علیہ السلام نے جبریل پاک نو فرمایا میری امت دا کی بنے گا, مینو امت دی فکر, امت دے غم کی ہے کہ نہ دا بننا کی ہے. تے او جڑی فکر ہے او کو صدیق پاک, عمر پاک, عثمان پاک, علی پاک دیتے نہیں, انہوں تے حضور پہلے ہی جنتی فرما چکے. او فکر تے ساڑھے ورگے نلیکان دی ہے نا جی, جڑے جیسی صدیوں بعد ہوئے, نکمے ہوئے, نہ عمل پلے, نہ نمازاں پوریاں پڑھیاں, نہ احکامات دی پیروی کیتی, دنیا دے رنگ چ رنگ ہو گئے. وہ تے ساڑھی فکر ہے میری امت دا کی بنے گا, میری امت دا کی بنے گا. جبریل امین پھر بارگاہ وچ حاضر ہو گئے, عرض کی تھی مالک تیرے حبیب دیاں مبارک اکھاں چو آنسو امت دی فکر وچ نکلے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہون پھر جا میرے محبوب دی بارگاہ چ. توجہ رکھیں گے جی, ہون پھر جا میرے محبوب دی بارگاہ وچ تے میرے محبوب نو کہہ دے سنردیک فی امتک,
ولا نسوک، ادھر سوکھا جہا ترجمہ سماعت کر لو، صحیح مسلم دی حدیث ہے، حبیب امت دی فکر نہ کر، اسی امت والے مسئلے چ سونا تینوں راضی کر دیا، سنردیک فی امتک، امت والے مسئلے چ محبوب تینوں راضی کر دیاں گے، تے محبوب تینوں امت والے مسئلے چ پریشان بھی نہیں ہون دیاں گے۔ سبحان اللہ الکریم۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ کیوں جی، کوئی گل دی سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی بھائی صاحب؟ ہونے جڑی آپ حدیث پاک پڑھی ہے، اے دے وچ کی فرمایا، سنردیک فی امتک، امت والے معاملے چ محبوب تینوں راضی کر دیں گے، تے امت والے مسئلے چ محبوب تینوں پریشان بھی نہیں ہون دیاں گے۔ ہون ایک واقعہ ہے، وہ بھی حدیث سنان لگا تانوں، جنوں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور چ لکھیا ہے۔ بہت زیادہ تھکتے نہیں گے، بہت زیادہ، تھوڑے بہت دی تو خیر ہوندی ہے، بندہ تھک ہی جاندہ ہے۔ ماشاءاللہ سرکار دے ذکر دی یہی برکت، بابا جی فرما رہے ہیں تھکاوٹ لاتھ گئی، اے سرکار دے ذکر دی برکت ہی ہے۔ میرے دادا مرشد حضور سیدی و سندی محدث اعظم پاکستان ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدث اعظم پاکستان، ساڑھے صاحب سرکار فرماندے سن کہ آپ نے آخر عمر چ حدیث پڑھان تشریف لانا تے کاندھ نال ٹھول آ کے تے طلباء نو فرمانا کہ فقیر دی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی تے برکت واسطے ایک دو حدیثہ پڑھ لو۔ تے اسی بھی ویکھ دے سی کہ ہن حضرت صاحب دی طبیعت انج دی ہے بے سبق پڑھانا اوکھا ہے، تے آپ ایک حدیث شروع کرنی تے ٹائی گھنٹے، طبیعت حشاش بشاش، تے پھر آپ ہی فرمانا کہ سرکار دا ذکر ہی ساڈی دوائی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ وبارک وسلم۔ ہونے ذرا سماعت فرماؤ، امام سیوطی نے در منصور وچ اس حدیث نقل کیتا ہے کہ قیامت والے دن سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام اچھی جگہ تے تشریف فرما ہون گے، تے دو ہرے رنگ دیاں چادراں انہاں دے سجے کھبے لٹک دیاں ہون گیاں، دوروں ویکھن والیاں نو انج لگے گا کہ جویں کھجور دیاں شاخاں نے، اچھی جگہ تے اس کر کے تشریف فرما ہون گے تاکہ ویکھن کہ میری امت میری اولاد وچوں کیڑا کیڑا بندہ جنت نو جاندا پیا ہے تے کیڑا دوزخ ال جاندا پیا ہے۔ ایسے دوران حضور پر نور علیہ السلام دے ایک امتی نو لیاندہ جائے گا تکڑی تے جتھے عمل تولے جاندے، ایک پاسے نیکیاں ایک پاسے بدیاں، نیکی نا دی بھی کوئی نہیں تے بدیاں دا ٹھیر پہاڑ ہے، فرشتے انہوں پھاڑ لین گے باؤں کہ چل میاں ان تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ویکھن گے کہ اے جڑا میری اولاد چون جنہوں پھڑ کے لے جاندے پہننا، اے مدینے دے تاجدار دا امتی ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اچھی اچھی آکھن گے یا احمد یا احمد، حضور دا نام مبارک لائے گا، یا احمد یا احمد۔ جانے عالم علیہ السلام جواب چ فرمان گے کہ میں موجود ہاں ابو البشر، آکھو کی گل ہے؟ ہن لفظاں تے غور کرنا جتوں گل شروع ہوئی ہے۔
حب لی امتی، دو لفظ ہیں نا، میری امت میرے حوالے۔ آدم پاک علیہ السلام نو سرکار فرمان گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ کی گل ہے ابو البشر آکھو، تو وہ کہن گے تواڈے امتی نو اے جوڑ ویکھ لیا ذرا، تواڈے امتی نو دوزخ وال کھڑ دے پے۔ اچھا ہور نال کوئی گل نہیں کہ